اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الاضافہ نون تل الاعراب او تنوینا مما تضیف حذف کطور سینا والثانی اجرر ونوع من ای وفی اذا لم یصلح الا ذاک والام خدا لما سوا ذین کا وخصوص اولا او اعطیہ تعریف بالذی تلا. آج کی گفتگو ہماری جو ہے وہ اضافت کے متعلق ہے، اور اضافت میں سب سے پہلے اس کی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس بات کو ذکر کریں گے کہ اضافت میں یہ ہوتا ہے کہ نون جو ہے جب بھی مضاف ہوتا ہے تو نون، تنوین، ٹھیک ہے، یہ سب جو کیا ہے حذف ہو جاتے ہیں. یہ کب ہوتے ہیں؟ اس کی صورتوں کو بیان کریں گے اس بیت میں، اور اس بیت میں اس بات کو بیان کریں گے کہ اصل میں اضافت جو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. یہ خود مضاف ہونے کی وجہ، مضاف کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں حرف جر مجرور محذوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مضاف الیہ جو کیا ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. اس کے متعلق جو ہے گفتگو ہے، ٹھیک ہے. اذا ارید اضافت اسم الی آخر حذف ما فی المضاف، جب آپ یہ ارادہ کریں کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف کیا کریں، مضاف کریں، تو اس میں کیا ہوتا ہے حذف ما فی المضاف. تو مضاف میں جو ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، من نون من بیانیہ، من نون تنوین تل الاعراب، اعراب کے بعد جو نون تنوین ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا نون تثنیہ ہوا کرے یا نون جمع ہوا کرے، ٹھیک ہے، یا تنوین ہوا کرے، یہ سب کے سب کیا ہیں حذف ہو جایا کرتے ہیں اضافت کی وجہ سے. اب انشاءاللہ وجر المضاف الیہ، پھر اس کے بعد جو کیا ہے مضاف الیہ کو مجرور کر دیا جاتا ہے. فتقول ھذا غلاما زید، اصل محل شاہد کیا ہے، اصل میں تھا یہ تثنیہ، تو تثنیہ کا جو نون ہے وہ حذف ہو گیا، اصل میں تھا ھذا غلامان زید، اور انشاءاللہ اضافہ کی وجہ سے نون تثنیہ حذف ہو گیا. اس طریقے سے وہؤلاء بنوہ، یہاں پر جو کیا ہے نون جو ہے وہ جمع کا وہ حذف ہو گیا، اور انشاءاللہ بنون. وھذا صاحبہ، اور یہاں پر جو کیا ہے وھذا صاحبن، تنوین جو ہے کیا ہے حذف ہو گئی. بات واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے. واختلف فی الجار، بات واضح ہو گئی ہے. ہاں، نون تل الاعراب واضح نا، یہ اعراب کے بعد جو اعراب ہوتا ہے اس کے فوراً بعد. واختلف فی الجار للمضاف الیہ، پھر اس کے بعد منحویوں میں اختلاف ہے کہ مضاف الیہ جو مجرور ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. تو دو نظریہ ہے، بعض نے کہا کہ خود مضاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کے بعد حروف جر مجرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجرور ہوتا ہے، حروف جر محذوف ہوتا ہے اس کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. واختلف فی الجار للمضاف الیہ فقیل هو مجرور بحرف جر مقدر، ٹھیک ہے، کہ مجرور ہے کس کے ذریعے سے، حرف جر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. وہ ہوا، اب وہ مقدر کیا ہے، یا تو لام ہے یا من ہے یا فی ہے، یہ تینوں میں سے کوئی ایک ہے، ٹھیک ہے. وقیل هو مجرور بالمضاف وهو الصحیح من هذه الاقوال، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ خود مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ، کسی حرف جر کی وجہ سے نہیں، اور یہی جو ہے کیا ہے صحیح ہے ان اقوال میں سے. آپ لوگوں میں ہے یہ بات نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ثم الاضافہ تکون بمعنی اللام عند جمیع النحویین، اور کہہ رہے کہ اضافہ جو ہے وہ یہ تمام نحویوں کے نزدیک جو ہے کیا ہے بمعنی لام ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے. وزعم بعضهم انها تكون ايضا بمعنى من او في، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ فقط لام کے معنی میں ہمیشہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی من ابتدا کے معنی میں، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے یہ نہیں، من ابتدا نہیں، من یعنی وہ ظرفیت نہیں، فی ظرفیت کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور من جو کیا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سے، سمجھ رہے، یعنی جنس میں سے ہونا، اس کے معنی میں ہوا کرتا ہے. وہ اختیار المصنف و الہا اشار بقولی ون وے من او فی، یعنی آپ نیت میں رکھیے من کو یا فی کو یا الہ کو یا لام کو. وضابط ذالک، اب یہ دیکھیے، اب اس کا ضابطہ کیا کہ کب من ہونا ہے، کب بمعنی من ہوگا، کب بمعنی فی ہوگا، کب بمعنی لام ہوگا. اس کا ضابطہ بتا رہے ہیں کہ انہ اذا لم یصلح الا تقدیر من او فی فالاضافۃ بمعنی ما تعین تقدیرہ، جب کبھی ٹھیک ہے جملے میں جہاں پہ مضاف الیہ ہوا ہو وہاں پر لام کا معنی آپ فرض نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل میں کیا کہا گیا، اصل یہ ہے کہ ہمیشہ لام کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لام کے معنی وہاں پہ صحیح درست نہیں ہوتا. تو اس صورت میں کیا ہے یہ، تو اس صورت میں اگر من کی جگہ ہے، من کا معنی دے رہا ہے تو من کے معنی میں ہوگا، فی کا معنی دے رہا ہے تو ظرفیت کا تو فی کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے. اذا لم یصلح الا، جب صحیح نہیں ہوتا مگر یہ
کہ من یا فی کو کا معنی، تو فالاضافۃ بمعنی ما تعین تقدیر، تو جو معنی درست ہوگا وہی معین ہو جائے گا، اسی سے ہم آپ معنی کریں گے. وَإِلَّا، اور اگر نہ ہو ایسا، معنی فی اور معنی من نہ ہو، تو اس کے بعد ہمیشہ جو کیا معنی ہے لام میں ہوا کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيرُ مِن إِن كَانَ مضاف الجنس للمضاف الیہ. اچھا، من کا معنی کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب مضاف الیہ مضاف کا جنس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، جنس یعنی کیا؟ اسی سے لیا گیا ہوتا ہے. یہ جنس منطقی نہیں مراد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. نحو ھذا ثوب خز، تو یہ خز کیا ہے؟ یہ ثوب کا جنس ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو یہاں پر ھذا ثوب من خز. واضح انشاءاللہ. وخاتم حدید، خاتم من حدید. واضح انشاءاللہ. وتقدیر ھذا ثوب من خز وھذا خاتم من حدید. ويتعين تقدیر فی، اور فی کا تقدیر جو ہے کیا ہے ہوتا ہے کہاں پر؟ وہ فی کی تقدیر جو ہے وہ وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر انکان المضاف الیہ ظرفا واقعا فیہ المضاف، جب مضاف الیہ ایسا ظرف ہو کہ جس میں مضاف واقع ہوا ہو. ظرفیت کا معنی کریں گے. نحو اعجبنی ضرب الیوم زیدن. ٹھیک ہے، تو یہ جو یوم ہے جو مضاف الیہ ہے، یہ ظرف ہو رہا ہے کس کے لیے؟ ضرب کے لیے، مضاف کے لیے. ٹھیک ہے، ضرب زیدن فی الیوم، تو فی کا معنی یہاں پر کریں گے. ومنہ قولہ تعالی للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، تربص فی اربعۃ اشہر. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. وقولہ تعالی بل مکر اللیل والنہار، بل مکر فی اللیل والنہار. واضح انشاءاللہ. فإن لم يتعین، دیکھیے تو بات واضح ہوگی. اب آئیے، اب اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر من اور فی کا معنی درست نہیں ہے کرنا، فإن لم يتعین تقدیر من اور فی فالاضافۃ بمعنی اللہ، چونکہ تین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تقدیر. نحو ھذا غلام زید، ھذا غلام فی زید نہیں کہہ سکتے، ھذا غلام من زید نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر ایک ہی معنی ہے، وہ کیا؟ ھذا غلام لزید وھذہ ید لعمر. واضح انشاءاللہ. اے غلام لزید وزید وید لعمر، یہ معنی درست ہوگا. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. واشار بقولی اخصص اولا الی ان الاضافۃ علی قسمین، محضہ وغیر محضہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو اس بات کا اشارہ کریں کہ اضافت کی جو کیا ہے پھر دو قسمیں ہیں. اضافہ کبھی جو کیا ہوتا ہے محضہ ہوتا ہے جس کو اضافہ معنویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اضافہ جو کبھی غیر محضہ ہوتا ہے کہ جس کو اضافہ لفظیہ کہا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. اضافت محضہ کیا ہے؟ اضافت محضہ کیا ہے؟ یہ کہ ہوا ہے غیر اضافت الوصف المشابہ للفعل المضارع الی معمولہ. اضافت کیا ہے؟ اضافت یہ کہ وہ وصف کہ جو مضارع کے مشابہ ہوا کرتا ہے، اور وہ کون؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہوں؟ یہ مضاف نہ واقع ہوئے ہوں. ان کے علاوہ جو مضاف ہوتا ہے اسے مضاف محضہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے آپ کو غیر محضہ کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. بس وہ اضافت کہ جو ایسی صفت سے ہو کہ جو مشابہ ہو فعل مضارع کے. ٹھیک ہے، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ جہاں پر مضاف واقع ہوئے ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں وہ اضافت غیر محضہ ہوا کرے گی. یعنی اضافت کیا ہے؟ لفظیہ ہوا کرے گی، معنوی نہیں ہوا کرے گی. اور اضافہ لفظی اور معنوی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے اضافہ معنویہ جو ہے کیا، یہ تخصیص و تعریف کا فائدہ دیتی ہے. معنوی، ٹھیک ہے، تخصیص کا فائدہ کب دے گی؟ جب نکرہ کے ساتھ ہو. تعریف کا فائدہ جب معرفہ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. لیکن اضافہ لفظیہ کیا ہے جو غیر محضہ، اس کا فائدہ تخصیص وہ اس کا نہیں ہوتا، تخصیص و تعریف کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فائدہ فقط کیا ہے؟ تخفیف کے لیے آیا کرتی ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی بولنے میں تھوڑا سا جو اضافت ہے ہلکا مانا. ٹھیک، دیکھیے گا. وغیر المحضہ، جو اضافہ غیر محضہ اس کو کیسے کہتے ہیں؟ ہے اضافت الوصف المذکور، نہیں وصف مذکور وہی وہ وصف جو کہ مشابہ ہو فعل مضارع کے، اس کی اضافت اپنے بات کی طرف، یعنی معمول کی طرف. وَهَذِهِ لَا تُفِيدُ الْإِسْمِ الْأَوَّلِ تَخْصِيصًا وَلَا تَعْرِيفًا. اور یہ جو ہے وہ اسم کے ساتھ کیا ہیں؟ تعریف و تنکیر کا، وہ تعریف و تخصیص کا فائدہ نہیں دیتے. اضافہ معنیہ میں تعریف و تنکیر ہوتی ہے، اس میں تعریف و تنکیر نہیں ہوتی. علامہ سنبین انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. والمحضہ لیست کذالک، اور محضہ جو ہے اضافہ محضہ وہ ایسا نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟
یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسم کو تعریف و تخصیص نہ دے، نہیں، بلکہ وہ تعریف و تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. وتفید الاسم الاول، اسم اول کو کیا ہے تخصیص کا فائدہ، تخصیصاً ان کان المضاف الیہ نکرہ، اگر مضاف الیہ نکرہ ہوتا ہے تو اسم اول کے لیے وہ کیا ہے وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے دائرے کو ذرا کم کر دیتی ہے. اس سے ھذا غلام امرأۃ، دیکھیے کیسے تخصیص ہوا، کیا بتا سکتے ہیں کیسے؟ امراتن نہ کہ جو غلام کو مخصوص کر دے گا، یہ غلام عورت کا ہی ہے، مرد کا نہیں. احسن. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ھذا غلام، یہ غلام کسی کا بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک، لیکن جب کہتے غلام امراتن تو یہ تو نہیں ہے کہ مطلب تعریف ہو گیا، کیونکہ امراتن خود نہ کرا ہے، مگر یہ ہے کہ بہرحال اس میں تھوڑا سا دائرے میں کمی آ گئی. و تعریفاً، اور یہ اسم اول کے تعریف کا فائدہ دیتی ہے کون؟ اضافہ محضہ، جب امکان المضاف الیہ معرفہ، جب مضاف الیہ کیا ہو معرفہ، و ھذا غلام بتاؤ انشاءاللہ. یہ ابھی ہم نے کس کے بارے پڑھا؟ اضافہ محضہ کے بارے میں. اب یہ جو اگلی بیت ہے یہ اضافہ غیر محضہ کے. وَإِن يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ وَصْفًا فَعَنْ تَنْكِيرِهِ وَلَا يُعْضَلُ. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے جو مثالیں ہیں سنیے. ھذا هو القسم الثاني من قسمي الاضافہ، یہ اضافت کی دو قسموں میں سے دوسری قسم کے بیان ہے. یعنی کیا ہم نے کہا تھا نا اضافہ محضہ اور غیر محضہ، تو محضہ کا بیان ہم کر چکے کہ وہ یا تو تعریف کا یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، محضہ اور غیر محضہ کیا ہے؟ وہ غیر المحضہ، یہ قسم ثانی غیر محضہ ہے. وَضَبَطَهَا الْمُصَنِّفُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُضَافُ وَصْفًا يَشْبَهُ يفعل، یعنی فعل مضارع. ٹھیک ہے، اب مصنف نے اس کے لیے ضابطہ یہ بیان کیا کہ اضافہ غیر محضہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا وصف کہ جو مشابہ ہو فعل مضارع کے، وہ کیا بن رہا ہو؟ مضاف بن رہا ہو. اور یہ کیا ہے؟ وہ کل من اسم فاعل او مفعول بمعنى الحال والاستقبال. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے، یہ وہ والا ہوتا ہے کہ جو اسم فاعل اسم مفعول جب حال و استقبال کے معنی میں ہو، یا پھر صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ ہمیشہ جو کیا ہے حال کے ہی معنی میں ہوا کرتا ہے. ولا تكون الا بمعنى الحال. فمثال اسم الفاعل ھذا ضارب زید الان او غدا، یہ کہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسے کہ اگر ہم سے کہہ دیا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اضافہ غیر محضہ نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے؟ اضافہ محضہ میں چلا جائے گا. وَھذا راجینا، یہ کس کی مثال ہے؟ وَھذا راجینا، یہ اسم فاعل کی مثال ہے. ومثال اسم المفعول ھذا مضروب الاب وَھذا مروع القلب، دو مثال دی. ومثال صفت المشبہ ھذا حسن الوجہ وقلیل الحیل وعظیم العمل. ٹھیک ہے، سنیے. فإن كان المضاف غیر وصف، ہم نے کیا کہا تھا کہ مضاف غیر وصف ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو؟ وہ فعل مضارع کے مشابہ ہو. اب تو ایسا نہ ہو اگر فإن كان المضاف غیر وصف او وصفا غیر عامل، ٹھیک ہے، اگر وہ جو مضاف ہے وہ وصف نہیں ہے بلکہ غیر وصف ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ محضہ نہیں، غیر محضہ نہیں رہے گا. او وصفا غیر عامل، وصف تو ہے لیکن وہ غیر عامل ہے، اس میں فاعل ہے لیکن عمل نہیں کرتا، جیسے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے الف لام داخل ہو گیا مثلا اس پہ. فالاضافۃ محضہ کالمصدر، اس صورت میں کیا ہے؟ وہ اضافت جو کہ اضافہ ہے محضہ ہوگی، پھر وہ اضافہ غیر محضہ نہیں رہے گی، جیسا کہ مصدر ہے. مثلا عجبت من ضرب زید، وہ اسم فاعل بمعنی الماضی، اگر اسم فاعل جو کیا معنی ماضی میں، ہم نے کہا تھا حالی استقبال ہونا چاہیے. نحو ھذا ضارب زید امس، یہ سب کیا ہے؟ محضہ میں داخل ہو جائیں گے، غیر محضہ نہیں رہیں گے. ان شاء اللہ. واشار بقوله فعن تنکیرہ لا یعضل، اور مصنف نے بیت میں اس جملے سے اشارہ کیا ہے الی ان ھذا القسم من الاضافہ عن غیر المحضہ لا يفید تخصیصا ولا تعریفا. ٹھیک ہے، یہ نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تنکیر کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اچھا، ولذالک تدخل رب علیہ، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ربا داخل ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ربا جو کیا ہے؟ ربا فقط جو کیا ہے اس کے اوپر نکرہ سے مخصوص ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، حالانکہ وہ مضاف و معرفہ کی طرف پھر بھی اس پہ ربا داخل ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، گرچہ وہ معرفہ کی مثال ہو کیوں نہ ہو. نہ ربا راجینہ، دیکھیے راجینہ کیا ہے؟ یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا مگر پھر بھی اس کو ربا داخل ہو گیا. واضح اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی تعریف نہیں کی. ٹھیک. وتوصف بالنکرہ، اور اس کی یہ اس کو جو کیا ہے یہ نکرہ کے لیے یہ صفت بن جایا کرتی ہے.
کون؟ غیر محض. غیر محضہ. نحو قولہ تعالی ہدین بالغ الکعبہ. تو یہ ہدین کیا ہے؟ موصوف ہے. اور بالغہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے بالغ الکعبہ یہ اس کے لیے صفت ہے. آپ کہیں گے بھائی ہدین جو کیا ہے وہ نکرہ ہے اور بالغ الکعبہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. پھر آپ کیسے جو ہے کیا ہے نکرے کی صفت کو جو ہے معرفہ لا رہے ہیں؟ واضح انشاءاللہ. تو کہنے کہ چونکہ یہ اضافہ غیر محضہ ہے لہٰذا یہاں پر ایسا کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. وَإِنَّمَا يُفِيدُ التَّخْفِيفِ. بلکہ اس کا فائدہ نہ تخصیص ہے نہ تعریف ہے بلکہ اس کا فائدہ فقط تخفیف ہے. وَفَائِدَتُهُ تَرْجِعُ إِلَى اللَّفْظِ. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فقط لفظ کی طرف یعنی بولنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ کیا کہیں بالغن یا بالغن الکعبہ یعنی صفت کا تو بالغن کعبہ کہتے. ہاں آپ نے کیا کیا اس لام سے مشکل ہوتی بالغن الکعبہ آپ نے کیا کیا بالغ الکعبہ کہہ دیا. ٹھیک ہے. فلذلك سميت الاضافه فيه لفظیہ. یہی وجہ ہے کہ اس کو اضافہ لفظیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. واما القسم الاول فيفيد تخصيصا او تعريفا. لیکن جہاں تک اضافہ محضہ کی بات ہے تو وہ یہاں تخصیص کا بھی فائدہ دیتی ہے. کب؟ جب وہ نکرہ کی طرف مضاف ہو اور تعریف کا فائدہ دیتی جب وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو. فلذلك سميت الاضافه فيه معنویہ. ماشاءاللہ. وسميت محضہ ايضا. اور اس کو محضہ بھی کہا جاتا ہے. اضافہ معنویہ کو محضہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ لأنها محضہ نہیں خالص. لأنها خالصۃ من نیت الانفصال. اس لیے کہ یہ نیت انفصال سے کیا ہے؟ خالص. اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی انفصال کا خطرہ نہیں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بخلاف غیر المحضہ فإنها على تقدیر الانفصال. اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے؟ انفصال مقدر ہوا کرتا ہے. هذا ضارب زید الآن. ٹھیک ہے. على تقدیر هذا ضارب زیدن تھا. واضح انشاءاللہ. ہاں. ومعناه متحد وانما اضيف طلبا للخفه. دونوں کا معنی ایک ہے. هذا ضارب زیدن هذا ضارب زیدن معنی دونوں کا ایک ہے مگر کیا ہے؟ خفت کے لیے بجائے اس کے هذا ضارب زیدن کہیے کیا کہ هذا ضارب زیدن کہہ دیا. بس یہ فائدہ ہوا انشاءاللہ کہ واضح ہو گیا. ٹھیک. ووصل البذ المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف ثاني كزيد الضارب راس الجاني. دیکھیے گا ابھی ہم گفتگو اس بات کو لے کے کر رہے ہیں کہ کیا مضاف کے اوپر الف لام داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہے نا. تو یہ بتانے لگے کہ لا يجوز دخول الف واللام على المضاف الذي اضافته محضہ. وہ مضاف جو مضاف اضافہ محضہ ہو یعنی اضافہ معنویہ ہو اس پہ الف لام کا داخل کرنا جائز نہیں ہے. فلا تقول هذا الغلام رجل. یہ کہنا درست نہیں. واضح. ٹھیک. کیوں؟ لأن الاضافة منافیۃ للالف واللام. اس لیے کہ اضافت جو کیا ہے یہ الف واللام کے کیا ہے؟ منافی ہے. کیوں؟ الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آ سکتے. ہاں دیکھیے اضافت اس لیے یہاں پر وہ یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں الف لام کے منافی ہے. اسی کے الف لام کا فائدہ کیا ہے؟ تعریف. ٹھیک ہے. اور اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو تخصیص ہے یا تعریف ہے. واضح انشاءاللہ. تو پھر کیا ہے؟ تحصیل حاصل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جب غلام و رجل سے تعریف حاصل ہے تخصیص حاصل ہے تو پھر الغلام کہہ کے تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تحصیل حاصل ہے. واضح انشاءاللہ. فلا یجمع بینہما. اور تحصیل حاصل جو کیا ہے صحیح نہیں ہے. واما ما كانت اضافت غیر محضہ. لیکن جو کہ وہ مضاف جو کہ مضاف غیر محضہ یعنی مضاف اضافت لفظیہ ہے جہاں پہ وہ المراد بقولی بذل مضاف اے بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت. ٹھیک ہے. اور ذل مضاف کہہ کے مضاف اضافہ غیر محضہ کی طرف اشارہ کیا مصنف نے. فکان القیاس ايضا يقتضي الا تدخل الالف واللام على المضاف. تو یہاں پر بھی قیاس یہ ہے قانون تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی الف واللام داخل نہ ہو مگر یہاں پہ داخل ہو جایا کرتا ہے. لما تقدم انه متعاقبان. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں متعاقبان میں سے ایک وقت میں دونوں نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے. ایک وقت میں الف واللام اور اضافہ محضہ جمع نہیں ہوتے. اضافت جمع نہیں ہوا کرتی. ولكن لما كانت الاضافه فيه على نيه الانفصال اغتفر ذلك. مگر چونکہ اضافہ غیر محضہ میں جو اضافت ہوا کرتی ہے وہ على نیت الانفصال ہوا کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہاں پر اس بات کو معاف کیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی الف لام داخل ہو جایا کرتا ہے. البتہ اس کے لیے شرط ہے, بدون شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ بشرط ان تدخل الف واللام علی المضاف الیہ, کہ اس شرط پہ کہ جس مضاف پہ, سنیے گا, جس مضاف غیر محضہ کے اوپر آپ الف لام داخل کر رہے ہیں اس کی مضاف الیہ میں بھی الف لام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جس مضاف الیہ میں آپ, جس مضاف میں الف لام داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے آپ کو علانیۃ الانفصال میں, ہے نا, اس کی مضاف الیہ میں بھی الف لام کا ہونا ضروری ہے, تب جا کے داخل کر سکتے ہیں. جیسے کل جاد الشعر, الشعر واضح انشاءاللہ. تو دیکھیے میرا شاید کیا ہے کہ الجاد میں داخل کیا ہے آپ نے, ہے نا, الشعر میں بھی داخل ہو گیا. والضارب الرجل, ٹھیک ہے, ضارب میں داخل کرنے کی اجازت دی الف لام کی, اس شرط پہ کہ الرجل میں بھی الف لام داخل ہو. او الا اضیف او الا ما اضیف الیہ المضاف, یا پھر یہ کہ نہیں مضاف الیہ میں اگر الف لام نہیں ہے تو کم سے کم مضاف الیہ جس کی طرف اضافت ہوا ہے اس میں الف لام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے زید الضارب راس الجانی, دیکھیے ضاربوں کی اضافت ہے راس کی طرف, راس جو مضاف الیہ ہے پھر اس کی اضافت ہوئی کس طرف؟ جانی کی طرف. یہاں راس میں تو مضاف الیہ نہیں, الف لام نہیں ہے, لیکن مضاف الیہ نے جو جس کی طرف مضاف ہوا ہے اس والے میں کیا ہے؟ الف لام ہے, تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے, پھر بھی یہاں پر داخل کیا جا سکتا ہے. بات واضح ہوگی؟ احسن احسن احسن, واضح انشاءاللہ. فإن لم تدخل الف واللام علی المضاف الیہ. اب آئیے جو ہم نے شرط رکھا, اگر اس شرط کی کیا ہے مخالفت ہو, اگر وہ شرط نہ پائی جائے, ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ میں الف لام ہونا ضروری ہے, تب آپ مضاف میں الف لام داخل کریں گے. بس اگر مضاف الیہ میں الف لام نہ ہو, ولا علی ما اضیف الیہ المضاف الیہ, اور نہ اس میں ہو کہ جس کی طرف مضاف الیہ مضاف ہوا ہے, تو اس میں صورت میں کیا ہے؟ امتنعت المسئلہ. یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ ممتنع. یعنی کیا مطلب؟ آپ یہاں پر الف لام داخل نہیں کر سکتے, ایک اضافہ ہے غیر محضہ کے اوپر. ٹھیک ہے. فلا تقول ھذا الضارب رجل, نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رجل کے اوپر یہاں پر الف لام داخل نہیں ہے. ولا ھذا الضارب زید, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ زید کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے. ولا ھذا الضارب راس جان, یہ بھی نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جان کے اوپر, جانی جو ہے اس کے اوپر بھی آپ نے الف لام داخل نہیں کیا ہے. سنیے گا, ھذا اذا کان المضاف غیر مثنى, یہ جو ہم نے اب تک حکم بیان کیا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب مضاف کیا ہے؟ مثنیٰ کے علاوہ ہے. عفواً, ہاں, جب مثنیٰ کے علاوہ ہو یا مجموع کے علاوہ ہو, مجموع نہیں, جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے, تب یہ سارا حکم تھا. وہ داخل کر سکتے ہیں جی, داخل کر سکتے ہیں, یہ سب شرائط تھے. جی ٹھیک ہے. ہاں, یعنی یہ جو ہم بتایا تھا نا کہ مطلب یہ شرط تھی, اس شرط کا ہونا کب ہے؟ اس شرط کا ہونا کب ہے کہ جب یہ جو مضاف ہو مفرد ہو. ٹھیک ہے, جمع مکسر ہو. لیکن اگر یہ مضاف مفرد نہ ہو, جمع مکسر نہ ہو, بلکہ کیا ہو؟ مثنیٰ ہو اور جمع مذکر سالم ہو, تو اس صورت میں کیا ہے؟ مضاف الیہ میں الف لام کا ہونا ضروری نہیں ہے. بس یہ بات ہے. سنیے گا, ھذا اذا کان المضاف غیر مثنى, یہ جو حکم ہم نے لگایا, شرط لگائی آپ کو, آپ کے لیے, ٹھیک ہے, کہ مضاف الیہ کا بھی مضاف الیہ پہ بھی الف لام کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے مضاف الیہ جس کی طرف مضاف ہو اس میں ہونا ضروری ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب جو مضاف ہے وہ کیا ہے؟ ہاں, جب وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو. ٹھیک ہے, جب وہ غیر تثنیہ والا جمع مذکر سالم نہ ہو. ويدخل فيها, اب اس والے میں کون کون داخل ہو گیا؟ مفرد داخل ہو گیا اور جمع تکسیر داخل ہو گیا. مثال الزوارب, یہ جمع تکسیر کی مثال, او الزراب جمع تکسیر. ٹھیک ہے, الرجل جمع مفرد, او غلام الرجل. واضح انشاءاللہ. وجمع السلام لمؤنث نحو الزاربات الرجل او غلام الرجل. واضح انشاءاللہ. فإن كان المضاف مثنى, اگر مضاف جو کیا ہو مثنى ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو کیا ہے؟ کفى وجودها في المضاف, تو صرف الف لام کا مضاف میں ہی ہو جانا کافی ہے. ولم يشترط وجودها في المضاف الیہ, اور اس الف لام کا مضاف الیہ میں ہونے کی شرط ضروری نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ ٹھیک. وقونها في الوصف کاف ان وقع مثنى او جمعا سبيله التبع. ٹھیک ہے, آسان سی بات ہے. کہہ رہے وجود الالف واللام فی الوصف المضاف اذا كان مثنى او جمعا اتبع سبيل المثنى اي على حد المثنى وجمع مذکر سالم يغني عن وجودها في المضاف الیہ. فتقول هذان الضارب زید وهؤلاء ضاربوا زید. وہی بات ہے جس سے پہلے ہم نے پڑھا کیا کہ الف لام کا موجود ہونا کس میں؟ وصف میں. اس وصف میں کہ جو مضاف ہوا ہے
اور تثنیہ اور جمع ہے، وہ مضاف ہوا ہے اور تثنیہ جمع ہے، مضاف اضافت غیر محضہ ہے، غیر محضہ ہے اور تثنیہ اور جمع ہے، ٹھیک ہے. تو اتبع علی سبیل المثنى اے علی حد المثنى، تو یہ حال ہے اس کا جو مثنى والا حال ہے، وہ جمع مذکر سالم، وہی جمع مذکر سالم ہے. یغنی عن وجود فی المضاف الیہ، تو اس میں فی المضاف الیہ میں الف لام کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فتقول ھذان الضاربا زیدین وہؤلاء الضاربو زیدین وتحذف نون للاضافہ، ان دونوں میں نون کو جو کیا ہے اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا جائے گا. جی آنے کے بعد بھی آگا الف لام، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ولا يضاف اسم الى لما به اتحد معنى واول موهما اذا ورد. ٹھیک ہے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ المضاف یتخصص بالمضاف الیہ، مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو عمومیت تھی اس کی وہ خاص میں بدل جاتی ہے. اور یتعرف به، یا پھر وہ کیا اس سے معرفہ ہو جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. اور ہم نے بھی اس سے پہلے پڑھا کیا کہ جب وہ نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو تخصیص ہو جاتی ہے، معرفہ کی طرف اضافت ہو کیا ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، تعریف. فلا بد من کون غیرہ، بس اس لیے ضروری ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں تغایر ہو. ٹھیک ہے، ایک ہی نہ ہو. جی. اذ لا يتخصص شيء او يتعرف بنفسه، اس لیے کہ ایک شے خود کے لیے معرف یا مخصص نہیں ہوا کرتی ہے. واضح انشاءاللہ. جی. ولا يضاف اسم الى ما به اتحد في المعنى، اور اسی طریقے سے وہ اسم کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معنی کے اعتبار سے جس کی طرح مضاف الیہ سے مختلف ہو. مضاف کا مضاف الیہ سے معنی مختلف ہونا شرط ہے. بس اگر مضاف مضاف الیہ سے معنی کے اعتبار سے ایک ہو تو پھر یہاں پر اضافت درست نہیں ہے. ولا یضاف اسم لما به اتحد فی المعنى، مضاف اگر مضاف الیہ کے مانن کیا ہے متحد ہے تو پھر اضافت یہاں پر نہیں ہو سکتی. کل مترادفین، ٹھیک ہے، مترادفین پھر کیا ہوتی ہے وہ، ہاں یہ درست نہیں ہے. کل وکل موصوف و صفت ہے، یہاں بھی درست نہیں، کیوں؟ اس لیے موصوف صفت دونوں ایک ہوتے ہیں. فلا یقال قمح برن، اسی کے جو قم کا معنی ہے وہی بر کا معنی ہے. واضح انشاءاللہ. جی، معنی ایک ہی ہے، گھر سے لفظ الگ الگ ہے. ولا رجل قائم، ٹھیک ہے، یہ ولا رجل قائم آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہاں اس موصوف صفت ہے. واضح انشاءاللہ. وما ورد موہما لذالک مؤول، بس اگر اس طرح کا کوئی لفظ آپ کو دکھائی دیا تو اس کو کیا ہے ہم اس کی تعویل کریں گے، ورنہ ظاہراً اس کا معنی درست نہیں ہے چونکہ مضاف الیہ وہاں پہ صحیح نہیں ہو سکتا. کقولہم سعید و کرزن، ٹھیک ہے. فظاہر ھذا انہ من اضافت شیء لنفسہ، ٹھیک ہے، ہاں کیوں؟ لان المراد بسعید و کرز واحد، ٹھیک ہے. فیؤول الاول بالمسمى، تو یہاں پر کیا کریں گے ہم، یہاں پر مسمى سے اس کی کیا کریں گے تعویل کریں گے. والثانی بالاسم، اور دوسرے کو کیا ہے اسم سے تعویل کریں گے. فکأنہ قال جاءنی مسمى کرز، واضح انشاءاللہ، اے مسمى ھذا الاسم، ٹھیک ہے. علی ذلک یؤول ما اشبہ ھذا من اضافۃ المترادفین، تو اسی طریقے سے تعویل کریں گے کیا ہے کہ جو مترادفین اگر ایک دوسرے کا مضاف ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی تعویل ہم کو کرنا ہوگا، جیسے کیوم الخمیس. واضح انشاءاللہ. حالانکہ اس پر اعتراض ہے کہ یہ مترادفین کی مثال نہیں ہے. یوم الخمیس، یوم اور خمیس میں کہاں ترادف پایا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں اس پہ شکرا نے بہت اعتراض کیا ہے. وَأَمَّا مَا ظَاهِرُهُ إِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ فَمُؤَوَّلُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ. اب ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ اسی طریقے سے موصوف کی اضافہ صفت کی طرف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب اگر کوئی ایسا کلمہ آئے کہ جس کو دیکھ کر لگے کہ یہ موصوف صفت ہے اور مضاف ہو رہا ہے، تو اس وقت کو کیا کرنا ہوگا، وہاں پہ تعویل کرنا ہوگا، تقدیر ماننا ہوگا، محذوف ماننا ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَا ظَاهِرُهُ اضافت الموصوف الی صفته فمؤول علی حذف المضاف الیہ، تو وہاں پر کیا ہے مضاف الیہ کے موصوف کو حذف کیا جائے، فمؤول علی حذف المضاف الیہ الموصوف بتلک الصفہ، تو وہاں پر مضاف الیہ کو حذف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جو متصف ہوا ہے اس صفت سے. کقولہم حبۃ الحمقاء، تو یہ اصل ایسا نہیں ہے کہ حبہ کی اضافت جو کیا ہے حمقاء کی طرف ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وصلاۃ الاولی، نہیں، یہاں پر ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے مضاف الیہ محذوف ہے
اور اس محذوف مضاف الیہ کے لیے کیا ہے، یہ جو آپ کو ظاہر لگ رہا ہے کہ مضاف الیہ وہ صفت واقع ہو رہا ہے، جیسے والاصل حبۃ البقلۃ الحمقاء، تو یہ حبہ کی اضافت حمقہ کی طرف نہیں ہوئی ہے بلکہ بقلہ کی طرف ہوئی ہے، اور اس بقلہ کے لیے حمقہ کیا ہے، صفت ہے، ٹھیک ہے، بقلہ موصوف سے حذف محذوف ہے مضاف ہو کر. وصلاۃ الساعۃ الاولیٰ، اور جو ساعۃ الاولیٰ ہے نا، تو یہ صلاۃ کی اضافت ظاہراً دیکھ کے لگ رہا ہے اولیٰ کے، جبکہ اولیٰ کی طرف نہیں بلکہ ساعہ کی طرف ہے جو کہ محذوف ہے اور موصوف ہے. فالحمقاء صفۃ للبقلہ لا للحبہ، والاولیٰ صفۃ للساعہ ولا للصلاۃ. بات واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ثم حذف المضاف الیہ وهو البقلہ والساعہ، پھر اس کے بعد جو کیا ہے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا جو کہ مثال میں بقلہ اور ساعہ ہے. واقیم صفته مقامہ، پھر اس کی صفت کو اس کے مقام پر لا کر رکھ دیا گیا ہے. فصار حبۃ الحمقاء وصلاۃ الاولیٰ. واضح انشاءاللہ. فلم یضف الموصوف الی صفت بل الی صفت غیرہ. تو آپ یہاں پر یہ مت سمجھیے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوئی ہے، بلکہ ہم تو جو کہا ہم اپنی بات پر باقی ہیں کہ موصوف کی اضافت اپنی صفت پر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی غیر کی صفت پر ہوئی ہے. ہاں چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.